السلام علیکم عثمان. میں نے توبہ، انابہ اور اوبا سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی کہ ان کا مطلب کیا ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو ملے گا کہ ان سب میں رجوع کا مفہوم پایا جاتا ہے. تھوڑا اگر ڈیٹیل دیکھیں تو آپ لوگ ایک اور چیز دیکھیں گے کہ رجوع عود سے ہم معنی لفظ ہے. ان دونوں میں ہی لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا جیسے مفہوم پائے جاتے ہیں. تو رجوع اور عود میں کچھ تو فرق ہوگا، کیونکہ توبہ، انابہ اور اوبا میں اکثر ہی زیادہ تر آپ لوگوں کو رجوع کا مفہوم مل رہا ہے، عود کا مفہوم نہیں مل رہا. تو ان میں کیا فرق ہو سکتا ہے، اس پہ میں نے تھوڑی ریسرچ کی اور اس کے میننگس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو عود اور رجوع کے میننگس تھوڑے ڈیٹیل میں ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. لفظ عود جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ فارمز میں آیا ہے، جیسے کہ عادہ، یعیدہ. عادہ ورڈ سے ریلیٹڈ اگر آیت دیکھیں تو سورہ المائدہ 5 آیت نمبر 95 میں ہے ومن عادہ. اس کا عادہ کا اگر گرامر دیکھیں تو یہ فعل ماضی سے متعلق ہے اور فعل غائب مذکر واحد کے صیغے میں، اور اس کا مادہ ہے عین واو دال. مولانا مدودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. اگر کوئی اس حرکت کا اعادہ کرے گا، اور فتح محمد جلندھری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کچھ یوں کہ اور پھر ایسا کام کرے گا. پھر سورہ یونس 10 آیت نمبر 4 میں ہے کہ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. اس میں یعیدہ کے اگر آپ لوگ گرامر دیکھیں تو صرفی اعتبار سے دو حصے ہیں، ایک فعل اور ایک ضمیر مفعولی. فعل باب چہارم میں فعل مزید فی باب افعال فعل مضارع ہے، اور یہ غائب مذکر واحد کے صیغے میں ہے اور حالت رفع مرفوع میں ہے، اور ضمیر مفعولی غائب مذکر واحد کے صیغے میں ہے. اس آیت کا ترجمہ اگر دیکھیں تو مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پھر وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کچھ. اور اگر بیان القرآن دیکھیں ڈاکٹر صلاح احمد صاحب کی، تو اس میں ہے کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کر دے گا. تو دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ کر دے گا، یہ مفہوم بن جاتے ہیں یعیدہ کے. المعانی ڈکشنری میں ہے عودہ، عود رجوع کے مفہوم میں ہے، یعنی واپس ہونا. المحکم والمحیط العظم از ابن سیدہ الاندلسی میں ہے کہ عود، عادہ، اعادہ یہ تقریباً ایک ہی مفہوم میں آ جاتے ہیں، اور آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے مفہوم ہیں. دوسری شروعات بھی اس کا ایک مفہوم ہے. اس کے علاوہ عود جو ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پرانا راستہ. تحفۃ الغریب بما فی القرآن ذبی حیان القرناتی میں ہے کہ عود سے ہی ہے ریلیٹ کر رہے ہیں معاد، اور معاد ہم معنی ہے مرجع کا، یعنی لوٹنے کی جگہ، واپسی کا مقام. المغرب فی ترتیب المعرب از المترزی میں ہے کہ العود سے مراد ہے کسی حالت کی طرف واپس آنا، چاہے وہ ابتدا کی طرف لوٹنا ہو یا دوبارہ وقوع پذیر ہونا ہو. پہلے معنی کی مثال میں ہمارے پاس آیت ہے سورہ یاسین 36 آیت نمبر 39 ہے حتی عاد کالعجون القدیم. یہاں پہ عادہ کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حالت کی طرف لوٹنا یا کسی حالت کی طرف واپس آنا. اور دوسرے معنی کی مثال میں ہمارے پاس آیت ہے سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 29 کما بدأکم تعودون. جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تم دوبارہ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ مفہوم ہے اس آیت کا. مختار السیاز الرازی میں ہے کہ عادہ کا مطلب ہے کہ وہ اس کی طرف لوٹ آیا، واپس ہوا. المحیط فی اللغہ سے صاحب نبات میں ہے کہ دعا میں کہا جاتا ہے کہ انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنب، یعنی تو بار بار مغفرت کرنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. اس کے علاوہ ورڈ العود جو ہے وہ قدیم راستے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تاج اللغہ وسیحہ العربیہ از الجوہری میں ہے کہ العید سے مراد ہے وہ چیز جو بار بار لوٹ کر رہے، چاہے وہ غم کی حالت ہو یا کوئی اور حالت، یعنی وہ جو انسان پر دوبارہ وارد ہو. المفردات فی غریب القرآن از الراغب الاصفہانی میں ہے کہ العود سے مراد کسی چیز کی طرف دوبارہ لوٹنا ہے جبکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہو. پھر یہ علیحدگی چاہے حقیقی ہو یا ارادہ، عزم اور قول کی سطح پر ہو. اس کے علاوہ العود سے مراد پرانا راستہ بھی ہے، یعنی وہ راستہ جس کی طرف بار بار لوٹا جاتا ہے.
کتاب معجم اللغت العربیہ المعاصرہ از احمد مختار عمر میں ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ عاد علیہم الدہر تو یعنی زمانہ ان پر پلٹ آیا، اور اگر کہتے ہیں کہ عادت لاہ الحیات یعنی دوبارہ زندگی ملی، نئی دلچسپی پیدا ہوئی۔ یہ تھا ابھی تک عود، اعادہ، ان کے معنی۔ اب رجوع کی طرف آتے ہیں۔ اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی ہے، اس کے میننگز تھوڑا سا اس میں بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ رجوع کا مادہ ہے را جیم عین، اور ریختہ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا معنی مختلف معنی ہے۔ اس میں ہے کہ پہلی جگہ پر لوٹنا، سابق حالت کی طرف پھرنے کا عمل، عود، بازگشت، واپسی، خالص نیت کے ساتھ لو لگانے کا عمل، عموماً اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع کی کیفیت، ابدی آرام گاہ اور اس کی طرف لوٹنے کا عمل۔ اس کے علاوہ المانی ڈکشنری میں ہے کہ واپس ہونا، رجوع، اور المانی ڈکشنری میں یہ بھی ہے کہ اس کا معنی ورڈ ہے عودہ۔ المانی ڈکشنری میں مزید ہے کہ فقہی اور عمومی اصطلاح میں یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ پہلی حالت یا اصلی صورت کی طرف لوٹنا، واپسی کرنا، اور یہ بھی مطلب ہے کہ سابقہ کسی عمل یا تصرف کو توڑنا یا منسوخ کرنا۔ قرآن مجید میں رجوع کا ورڈ جو ہے یہ مختلف فارمز میں ہے، جیسے کہ رجع، ترجعون۔ قرآن مجید میں ہے سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 156 156 میں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ التفسیر الواسط میں ہے کہ یہاں پہ جو ورڈ راجعون ہے یہ ورڈ رجوع سے متعلق ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کا اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، اور یہ عود اور مسیر کے ہم معنی ہے۔ المفردات فی غریب القرآن راغب الاصفہانی میں ہے کہ الرجوع کا مطلب ہے کہ اس چیز کی طرف لوٹنا جس سے ابتدا ہوئی ہو، اور یہ رجوع کبھی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، خود ذات کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کے کسی جز کے ساتھ، یا کسی فعل کے ذریعے، اور اس میں کبھی گناہ سے باز آنے کا مفہوم بھی ملتا ہے، توبہ کرنے کا مفہوم بھی ملتا ہے۔ مختار السیاز الرازی میں ہے کہ رجع کا ایک مطلب بارش بھی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے سورہ طارق آیت نمبر 11 میں والسماء ذات الرجع، یعنی آسمان جو بارش لوٹاتا ہے، اور ایک قول کے مطابق اس کا مطلب نفع والا بھی ہے۔ المصباح المنیر از الفیومی میں ہے کہ رجع کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے سفر یا کسی کام سے واپس آیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ عادہ اور رجوع ورڈز کسی فارم میں اکٹھے بھی ایک آیت میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں قرآن مجید میں۔ سورہ روم 30 آیت نمبر 11 میں ہے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، اسے پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ تفسیر الطبری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ثم یعیدہ یعنی فنا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نئی تخلیق کی صورت میں دوبارہ زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون کا مطلب ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن مجید میں جو الفاظ توبہ، انابہ اور اوبہ سے متعلق ہیں ان میں اکثر ہی رجوع کا مفہوم پایا جاتا ہے، عود کا مفہوم کم ہی ملتا ہے۔ حالانکہ رجوع اور عود جو ہیں یہ ورڈ ہم معنی ورڈ ہیں، کیونکہ ان میں لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا کے جیسے مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ عود کسی کام، واقعے یا حالت کی طرف دوبارہ اس کا دوبارہ وقوع پذیر ہونا، اعادہ کرنا، یا اس سابقہ کیفیت کی طرف دوبارہ پلٹنے کا نام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا۔ دوسری طرف رجوع سے مراد ہے کہ اپنی اصل یا پہلی حالت کی طرف مکمل واپسی، چاہے وہ اعتباری ہو، مکانی ہو یا وجودی ہو۔ اس میں اکثر ہی توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت اور ابدی ٹھکانے کی طرف لوٹ جانے کا عنصر پایا جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ عود میں کسی فعل کی تکرار اور نئی شروعات کا عنصر پایا جاتا ہے، اس کا پہلو ملتا ہے، اور جو رجوع ہے اس میں اپنی اصل حالت کی طرف اور بازگشت کے جامع مفہوم ملتے ہیں۔ تو یہ تھا عادہ
اور رجوع ان کے جو معنی ہیں تھوڑا ڈیٹیل میں اور ان کے درمیان تھوڑا ڈفرینس، اور امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکوں گا، اور پھر سے آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ میں بھی سیکھ رہا ہوں، اور جو سیکھ رہا ہوں جیسے سیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہوتی ہو، تو وہ غلطی کی نشاندہی کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے میری امپرومنٹ ہوگی، آپ لوگوں کی امپرومنٹ ہوگی، اور اگر کچھ اچھا پوائنٹ کر رہا ہوں، کچھ اچھی بات کر رہا ہوں، کوئی نئی بات اور صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کا فیڈ بیک ضرورت ہے، کیونکہ اس سے انسپریشن ملے گی کہ صحیح جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو جزاکم اللہ خیر۔